أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کون کون سی صفات ہم نے پڑھی بھائی؟ عقلیہ سے کون سی صفت حاصل ہوتی ہے بھائی؟ حکمت. دوسری کون سی تھی؟ غضبیہ. اس سے کیا حاصل ہوتی تھی بھائی؟ شجاعت. تیسری کون سی تھی؟ اس سے کون سی صفت حاصل ہوتی تھی؟ عفت. اس سے کون سی صفت حاصل ہوتی ہے؟ عفت. یہ جو حکمت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. حکمت نظری اور حکمت عملی. حکمت نظری کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کے ساتھ. حکمت نظری یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. شیطان شر ہے، اسلام حق ہے، امامت کا عقیدہ برحق ہے. یہ حکمت نظری کی مثالیں ہیں. وہ چیزیں جن کا تعلق جاننے سے ہے وہ حکمت نظری سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ جملہ بنائیں تو جملے کے آخر میں ہے آئے یا ہیں تو وہ حکمت نظری بنتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ عادل ہے، نبوت ہدایت کا نظام ہے، امامت نبوت کا تسلسل ہے، حضرت حجت ظہور فرمائیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق علم سے ہے، جاننے سے ہے. جن کا تعلق کس سے ہے؟ جاننے سے. یہ حکمت نظری کہلاتی ہیں. حکمت عملی وہ چیزیں جن کا تعلق کرنے سے ہے. جن چیزوں کا تعلق کرنے سے انہیں کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ حکمت عملی. حکمت عملی کون سی چیزیں ہیں بھائی؟ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں جن کے ساتھ چاہیے آ جاتا ہے ان کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ حکمت عملی کے ساتھ. بس وہ کام جن کا تعلق جاننے اور ماننے سے ہے وہ حکمت نظری ہیں، اور وہ کام اور وہ چیزیں جن کا تعلق کرنے سے اور انجام دینے سے ہے وہ حکمت عملی ہیں. بات واضح ہوگی. لہٰذا ہمارے ہاں عام طور پہ سیاسی اصطلاحات میں بھی لفظ حکمت عملی استعمال کیا جاتا ہے. حکمت عملی پالیسی کے معنی میں ہوتا ہے.
وہ پالیسی کہ جس پہ عمل کیا جائے گا، جس پہ عمل ہونا چاہیے، اسے حکمت عملی کہتے ہیں۔ تو یہاں حکمت عملی وہ انسان کہ جس کی حکمت عملی اور حکمت نظری دونوں عقل کے تابع ہوں، حکمت کے تابع ہوں، یعنی جس کا عقیدہ بھی حکمت کے تحت ہو اور جس کا عمل بھی حکمت کے تحت ہو، یہ شخص صراط مستقیم پر ہے۔ پس مومن کامل کون ہے بھائی؟ یا انسان کامل؟ انسان کامل وہ ہے جو حکمت، عفت، شجاعت جیسی صفات رکھتا ہو۔ پر حکمت کی دو قسمیں، حکمت نظری اور پھر حکمت عملی۔ عدل و انصاف بھی حکمت عملی کے تحت آ جاتا ہے، عدالت، عادل ہو۔ عفت کی بھی مختلف قسمیں ہیں، عفت جنسی، عفت یا اس کو یوں لکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا نا، اس کو ویسے لکھتے ہیں۔ معقولات، مشروبات، ملبوسات، منکوحات، ان میں عفت، معقولات میں بھی عفت، مشروبات میں بھی عفت، ملبوسات میں بھی عفت اور منکوحات میں بھی عفت۔ ٹھیک ہے، یہ مومن انسان کامل وہ ہے کہ جو حکمت نظری میں بھی اسے وہی مانتا ہے، وہی عقیدہ رکھتا ہے جو عقیدہ اسے رکھنا چاہیے، عمل بھی اسی پہ کرتا ہے جس پہ اسے عمل کرنا چاہیے۔ عفت میں جن میدانوں میں اس نے عفت اختیار کرنی ہے، یہاں پہ ایک اور کر لیں، رہائش، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ عفیف ہو۔ عفت معقولات میں، عفت مشروبات میں، عفت ملبوسات میں، عفت منکوحات میں اور عفت رہائش میں، ان تمام امور میں جو عفت کے تابع ہے جس کی زندگی، وہ انسان کامل۔ اسی طرح شجاعت علمی، بہت سی قسمیں بن سکتے ہیں، یہاں دو ہی قسمیں میں لکھتا ہوں، اور شجاعت عملی، شجاعت علمی اور شجاعت عملی، علم کے میدان میں بھی اور عمل کے میدان میں بھی۔ آپ توضیح المسائل میں پڑھتے ہیں کہ مجتہد عادل ہو، مجتہد کیا ہو؟ عادل ہو، شجاع ہو، ٹھیک۔ اب عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہاں واجبات ادا کرتا ہو اور محرمات سے، اور شجاع ہونے سے کیا مراد ہے؟ مجتہد کو شجاع ہونا چاہیے، یعنی اس کے فتویٰ دینے میں، شریعت کا حکم بیان کرنے میں، شریعت کو بیان کرنے میں وہ خوف نہ کرے،
وہ خوف نہ کرے۔ خوف دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک داخلی خوف، ایک خارجی خوف۔ خارجی خوف کیا؟ کسی کے دباؤ کے تحت فتویٰ جاری کر دے، حکومت نے اس پہ دباؤ ڈالا، افراد نے اس پہ دباؤ ڈالا، باقوامی سطح پہ اس پہ دباؤ آیا اور اس دباؤ کے نتیجے میں اس نے شریعت نہیں دیکھی، فتویٰ دے دیا، درست۔ اور اندرونی خوف یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا یا نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، احادیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ تحقیق کرتا ہے، تحقیق کر کے ایک واضح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ فلاں بزرگ مجتہد گزرے ہیں، فلاں گزرے ہیں، فلاں گزرے ہیں، فلاں گزرے ہیں، فلاں گزرے ہیں، یہ فتویٰ میں نے دیا مشہور کے خلاف ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ مشہور کے خلاف ہوگا، ہمت نہیں کرتا مشہور کے خلاف جانے کی۔ تو یہاں شجاعت علمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بینی و بین اللہ جس طرح شریعت کے مسئلے کو جانتا ہے ویسے ہی بیان کرے۔ اب یہ نہ دیکھے بھی فلاں مجتہد بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے خلاف جاتا ہے، مشہور کے خلاف جاتا ہے، جو بھی جیسے بھی جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں مراجع کرام کے فتاویٰ میں ایسے فتوے آتے ہیں کہ جن میں وہ مشہور کے خلاف جاتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اور اس کے لیے شجاعت علمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک انسان، ایک مجتہد کی جب فتویٰ دینا چاہے کہ وہ جس شرعی حکم تک بینی و بین اللہ پہنچتا ہے اس حکم کو بیان کرے، اور نہ یہ نہ دیکھے کسی کے دباؤ کے تحت بھی فتویٰ نہ دے اور کسی کا لحاظ بھی نہ کرے۔ یہ ایک علمی شجاعت ہے۔ اسی طرح عملی شجاعت ہے، عمل کے میدان میں، جیسا کہ دوران درس میں نے آپ کو مختلف مثالیں دے کے یہ بات واضح کی کہ انسان کو عمل کے میدان میں جہاں پہ جو کرنا چاہیے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کرے، وہاں رکے نہیں، وہ کام کرے، یہ شجاعت ہے۔ اور جہاں حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کام سے رک جائے، اس کا جی کرتا ہو، ولو اس کے لیے جو ہے وہ بہت اس کی دل اندر تڑپ ہو، تو یہ تڑپ کو بھی دبانا ایک شجاعت ہے، تڑپ کو دبانا بھی ایک شجاعت اور بہادری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک ایسے ماحول میں جا کے کھڑا ہو گیا جو ماحول منافی عفت ہے، وہ ماحول کیا ہے بھائی؟ عفت کے منافی ہے۔ اب یہاں حرام سے بچنا بہت بڑی شجاعت کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ عفت کے منافی افعال سے رکنے کے لیے اسے اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کو یہ دبائے گا، اور یہ خواہشات نفسانی کو دبانا یہ شجاعت ہے۔ یہ بھی اس کا تعلق بھی شجاعت عملی سے، کہ وہ عمل نہ کرنے کے لیے بھی شجاعت کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی شجاعت کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔